کچھ لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اور انہیں کام ملتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے وہ کام کرنا نہیں چاہتے تو کیونکہ بے روزگاری بھی ہے، لیکن پھر اس کے لیے دوسرے آپشنز بھی اختیار کرنے چاہیے. جیسے آپ نے کہا نا کہ بعض اوقات ہماری اپنے ذہن بن جاتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے بہت چھوٹے چھوٹے کام شروع کیے، یعنی ایک ٹھیلا لگا لیا، بن کباب بیچنا شروع کر دی، فرینچ فرائز بنا رہے ہوتے ہیں. یہ چھوٹا سا کام کیا تھوڑے سے سرمایے میں، نوکری نہیں مل رہی تھی اور وہ ایجوکیٹڈ بھی تھے، سوشل میڈیا پہ ایسے کلپ بھی آتے ہیں، اور پھر آہستہ 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 ایسی ترقی ہو جاتی ہے کہ کل وہ دکاندار ہو جاتے ہیں، کل وہ پھر ان کے سٹورز بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں شرمانا نہیں چاہیے. میں نے اس کو بڑا غور کیا. پاکستان میں لوگ کہتے ہیں یار ہم موٹر سائیکل، اب جیسے بائکیا وغیرہ یا گاڑی کی کمپنیز ہیں، کوئی ٹیکسی ڈرائیونگ وغیرہ، کہتے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم نے پڑھا اسی لیے تو ہم یہ کام کریں گے. میں آپ کو بتاؤں، میں ایک بار کئی ملکوں میں گیا تو میں وہاں جب ملتا ہوں نا لوگوں سے، تو لوگ بڑا فخر سے بتاتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں. میں ٹیکسی کرتا ہوں. ٹیکسی چلا. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں ریسٹورینٹ میں کام کرتا ہوں. مطلب یا تو برتن دھو رہے ہوں گے یا، لیکن اس پہ کوئی شرم نہیں. اور شرم ہے پیٹرول وغیرہ، شرم کس بات کی ہے؟ مطلب کوئی ناجائز کام، بس شرم تو وہ کرے جو حرام کام کر رہا ہو. آپ جب اگر ایک جائز کام کر رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بات ہم یہاں فخر سے کیوں نہیں بتا سکتے. اچھا، جو یورپ میں آسٹریلیا میں ٹیکسی چلا رہے ہیں وہ ادھر آئیں تو وہ ان کو ذرا بڑا استقبال ہوتا ہے ان کا کہ ماشاء اللہ امریکہ سے آئے، یورپ سے آئے، پیسے کما کے. اور یہاں اگر کوئی بندہ ٹیکسی ڈرائیور ہو تو اس کو لوگ پتہ نہیں کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو پہلے تو ہمیں یہ والی جو ہے نا شرم اڑانی ہوگی. روایتوں میں آتا ہے کہ جو حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا ہو اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں کے پتے گرتے ہیں. واہ واہ واہ. تو اب کس بات کی ذلت ہے؟ حرام تو نہیں کر رہے نا ہم. اچھا، وہی والی بات مفتی صاحب والی بات کہ مانگنے کے لیے تیار ہیں. مانگنے سے بڑی ذلت کیا ہے؟ اس کی بجائے آپ کچھ کام کریں. آپ بہت تھوڑے پیسوں سے بھی کچھ کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں. محنت ہوگی، ایمانداری ہوگی، اچھی نیت ہوگی، اللہ پاک نے برکت ڈال دینی ہے. آپ آگے تو بڑھیں. لیکن یہ کہ بالکل فارغ بالکل نہیں رہنا چاہیے. کچھ لوگوں کو بوجھ ہوتے ہیں، والد کام کر رہے ہیں تو سارے ہی بچے فارغ ہیں، ایک بھائی کام کر رہا ہے باقی سارے فارغ ہیں. بالخصوص میں ان کی نمائندگی کروں جو بیرون ملک میں ہیں، کیونکہ داستانیں بہت ہیں کہ ایک بھائی باہر چلا گیا تو باقی بھائیوں نے کام نہیں کرنا ہے. اب انہوں نے جناب یہاں پر صرف موٹر سائیکل ہی چلانی ہے. انہوں نے بھائی کو فون کر کے صرف فرمائشیں ہی کرنی ہے کہ بھائی جان وہ موٹر سائیکل پرانی ہو گئی، وہ نہیں دلا دو، نیا موبائل آیا ہوا ہے، نیا. وہ بیچارہ وہاں پر راتیں جاگ کے اور دھکے کھا کے کام کر رہا ہے اور یہاں والے صرف فرمائشی پروگرام چلا رہے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر ایک بھائی کا کام کما بھی رہا ہے تو باقی سب بھی کام کریں. اور کام سے جو ہے نا آپ کی زندگی میں بہت کچھ آپ آگے بھی بڑھتے ہیں، سیکھنے کو بھی ملتا ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو کاروباری لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے کاروباری لوگ اپنے بچے کو کسی جگہ پر پہلے جاب پہ لگاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب جاب کرتے ہیں نا تو آپ کی زندگی میں ایک روٹین آتی ہے، آپ کی زندگی میں ایک ذمہ داری آتی ہے، آپ کسی کو جواب دہ بنتے ہیں. بچپن سے بڑا ہو کے سیٹھ بن جائے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جاب کیا چیز ہے، ملازمین کو لے کے چلنا کیسے، ملازمین کے مسائل کیا ہیں. یعنی اب بڑے فیکٹری اونر جو ہیں، اچھا اپنی فیکٹری میں بھی نہیں رکھیں گے، کیونکہ اگر اپنی فیکٹری میں ملازم رکھیں گے تو سب کو پتا ہے سیٹھ صاحب کے بیٹے ہیں تو ان سے کوئی کام نہیں لے گا، ان کی دیر سے آنے پہ ناراضگی کوئی نہیں ہوگی. وہ کسی بھی دوست سے بات کر کے اس کی فیکٹری میں اس کو جاب پہ لگائیں گے کہ سال 2 سال آپ نے وہاں جاب کرنی ہے، پھر آپ آ کے میری سیٹ پہ بیٹھیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے. اچھا، پھر ایسے آدمی کو ملازم ڈاج بھی نہیں کر سکتے. ملازم جو ہے اس پہ بہانہ بھی نہیں لگا سکتے، اس کو سب پتہ ہے ملازم میں کیا مسائل ہوتے ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور خود اس کی زندگی بھی ایک روٹین میں آ جاتی ہے. تو بے شک اگر آپ کے گھر میں کوئی کمانے والا ہے بھی اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کمائی کے بعد ہمیں حاجت نہیں ہے، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہیے. اپنے پاس اپنی آپ کی کوشش، مدینہ شریف کے پیسے جمع کر کے مدینہ شریف چلے جائے بھائی. اگر اور کسی کام کے لیے نہیں چاہیے تھوڑا کام کریں، اور اگر نہیں کام کرنا تو پھر کم از کم علم دین سیکھیں. بالکل ہی فارغ، بالکل ہی ویلے رہنا پھر وہ گناہوں کے بھرے معاملات ہوتے ہیں. تو زندگی کو مصروف ضرور رکھنا چاہیے، فارغ نہیں ہونا چاہیے. وقت کا صحیح استعمال